آج کی حکومت سب سے زیادہ بے ایمان ہے، ہمارے معاملات پر نظر رکھتی ہے، مندر کے پرساد میں لڈوؤں میں گائے کے چربی لگائی جا رہی، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہو اپنے معاملات میں، لیکن ہماری باریک سے باریک بات پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ایک ساتھ آؤ اور دلی کا گھیراؤ کرتے ہیں، بل بھی پاس کرا جائے گا، قانون بنایا جائے گا کہ کسی مذہبی رہنما کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ، مسلمانوں کی لنچنگ کر دو۔ بہت وائرل ہوتا ہے، کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہماری جائیدادوں پر قبضہ کرے، کہ ہماری تعداد کو چھپاتے ہو۔ جس دن ہم سڑکوں پر آئیں گے تو تمہاری روح کانپ جائے گی اور تم ہماری بات سننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا موبائل 2016 سے میں سیکھ رہا ہوں کہ موبائل اپنی کمپنی بچیوں کو مت دو۔ یہ ایسا شیطان ہے جو کان سے گھستا ہے تو دل میں جگہ بناتا ہے، اور موبائل جس بچی کے پاس ہے وہ ہے تو ہمارے سامنے، لیکن کہاں کس کے گھر میں ہے، کس کے راستے میں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ میری بات پر توجہ نہیں دی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج جتنے ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں ان تمام کی جڑ میں موبائل ہے۔ بلڈوزر چلاؤ گے، اپنے دیش پہ بلڈوزر چلاتا ہے، بلڈنگ نے کوئی جرم نہیں کیا، تو اپنے دیش کی بلڈنگ پہ بلڈوزر چلا رہا ہے، تو اپنے دیش کا دشمن ہے۔ حد تھک چکے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان سے دشمنی نہیں کر رہے ہو، تم اپنے ملک سے دشمنی کر رہے ہو۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ جب اس سے رسالت کی بات نہیں ہوگی تب تک آپ کے معاملات کسی بھی قیمت پر حل نہیں ہوں گے، آپ کتنا ہی زور لگاتے رہیے۔ اوقاف کس لیے ہے؟ سرکار یہ جو ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا، میں حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں، حکومت تو ہمیشہ بے ایمان رہی ہے، آج کی حکومت سب سے زیادہ بے ایمان ہے۔ ہمارے معاملات پر نظر رکھتی ہے، اپنے مندر میں جا کر نہیں دیکھتی، جہاں گائے کی چربی ملا کر مندر کے پرساد میں لڈوؤں میں گائے کے چربی لگائی جا رہی، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہو اپنے معاملات میں، لیکن ہماری باریک سے باریک بات پر نظر رکھی جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے اجلاس ہو رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے، میں بہت خوش ہوں، لیکن میں نے بار بار کہا ہے کہ اتحاد کے ساتھ کام کرو۔ آپ نے اجمیر شریف میں کر لیا، میں نے بریلی شریف میں کر لیا، آپ نے جے پور میں کر لیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ایسے کتنے جلسے ہوتے رہتے ہیں، حکومت آپ کی ان تمام کاوشوں پر توجہ بالکل نہیں دے گی۔ اگر آپ کو اپنی بات منوانی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر ایک آواز میں ایک ساتھ آؤ اور دلی کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ متحد ہو کر آؤ، دلی چلو۔ تمام لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، پارلیمنٹ شروع ہونے جا رہی ہے 25 تاریخ سے، 24 تاریخ کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ دہلی میں ہونے جا رہا ہے، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ اگر آپ تمام لوگ ذمہ داری کے ساتھ اس طرف توجہ دیں گے کہ ہمیں اپنی طاقت دکھانی ہے اور منوانی ہے، تو خوف کو ترک کرو، گھر سے باہر نکل کے آؤ۔ دلی تک تمہیں آنا ہے، اور دلی اگر آ جاؤ گے تو میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پارلیمنٹ کے سیشن میں
ان دونوں بےایمانوں کی بدماشوں کی جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کی گرفتاری بھی ہوگی اور اسی پارلیمنٹ کے سیشن میں اس نندا کے خلاف بل بھی پاس کرایا جائے گا, قانون بنایا جائے گا کہ کسی مذہبی رہنما کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی. اب ڈیپینڈ کیا آپ پہ کرتا ہے. آپ اگر آؤ گے, آپ اگر کھڑے ہوگے, اپنی بات منوانے کی کوشش کرو گے تو بات مانی جائے گی. اور اگر اسی طرح بچے رہے کہ میں یہاں کر لوں میں وہاں کر لوں, میری شناخت ہو جائے, رسول اعظم کی شان میں گستاخی, میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے گستاخی کی اس کا اصل مقصد گستاخی کرنا نہیں تھا, اسے شہرت حاصل کرنا تھی. اور آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ, مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ, مسلمانوں کی لنچنگ کر دو, مسلمانوں کو زد و کوب کر دو, قرآن کی بے حرمتی کر دو, رسول کی شان میں گستاخی کر دو. بہت وائرل ہوتا ہے, بہت لائکس ملتے ہیں, اور حکومت بے ایمان ان کی سرپرستی کرتی ہے, انہیں گرفتار نہیں کرتی ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے گلی محلے کے چھٹ بھائیے اللہ کی شان میں گالیاں بکی جا رہی ہیں, رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. اگر اس تکلیف کو محسوس کرتے ہو, اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی عشق رسول ہے اور ایماندار ہو اگر, تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دلی آؤ اور اس کے خلاف قانون بنواؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اوقاف کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم بیدار ہیں. کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہماری جائیدادوں پر قبضہ کر لے. اور میں کہتا ہوں تم آؤ, 24 تاریخ کو یہ بات ہوگی, یہ دکھایا جائے گا کہ آج ہم پورے انجمن کے ساتھ آئے ہیں, ہاتھ میں ترنگا لے کر آئے ہیں, قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے, قانون کے دائرے میں آئے ہیں. لیکن اگر ہماری باتیں نہیں مانی گئی تو 15 دن کے بعد پھر آئیں گے, اور اس دن تمہاری ذمہ داری ہوگی, اس دن ہم اپنے طریقے سے آئیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو اجلاس ہو رہے ہیں, مقامی طور پر جو اجلاس ہو رہے ہیں, یہ بھی بیداری کے لیے بے حد ضروری ہیں. لیکن ایک اجتماعی جلسہ جہاں آپ جے پور سے چلو تو دلی تک جام ہونا چاہیے, اس انداز میں اگر نکلو گے تو تمہاری سنی جائے گی. یہ ایسی تعداد میں نکلو, تم دکھاؤ کہ ہماری تعداد کو چھپاتے ہو. جس دن ہم سڑکوں پر آئیں گے تو تمہاری روح کانپ جائے گی اور تم ہماری بات سننے پر مجبور ہو جاؤ گے. ہم اس جذبے کے لوگ ہیں, الحمدللہ مجاہد ہیں. مجاہد کو بہت خراب لفظ ان لوگوں نے, ہر شخص مجاہد ہے, ہر شخص مجاہد ہے. الحمدللہ ہم اسٹرگلر ہیں, اپنے مذہب کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ہمارے نوجوان بزدل نہیں ہے. یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ ہمارے علماء نے, ہمارے دانشوروں نے, ہمارے قائدین نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہے. جس دن یہ نوجوان ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو قبضے میں کر سکو.
باتیں ایسی ہوئی جو میں نے قبل وقت کی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا موبائل 2016 سے میں چیخ رہا ہوں کہ موبائل اپنی کم سن بچیوں کو مت دو. یہ ایسا شیطان ہے جو کان سے گھستا ہے تو دل میں جگہ بناتا ہے. اور موبائل جس بچی کے پاس ہے وہ ہے تو ہمارے سامنے، لیکن کہاں کس کے ٹچ میں ہے، کس کے رابطے میں ہے، ہمیں نہیں پتا. اس وقت انٹرنیٹ بھی اتنا عام نہیں ہوا تھا. تب سے میں چلا رہا ہوں، میری بات پر توجہ نہیں دی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج جتنے ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں ان تمام کی جڑ میں موبائل ہے. دوسری بات، ہم نے جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، ابھی 3 فیصلے آپ کے سامنے آئے. اتر پردیش سرکار نے جو بلڈوزر چلائے، ہندوستان میں جو بلڈوزر چلائے گئے، ان بلڈوزر چلانے والوں کو جن کے گھر پہ بلڈوزر چلے ان کو 25-25 لاکھ معاوضہ دینے کا پابند کیا گیا ہے. 30 دن کے اندر اگر تم نہیں ادا کرو گے تو تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، تمہاری سرکار کو برخاست کیا جائے گا. بلڈوزر چلاؤ گے، اپنے دیش پہ بلڈوزر چلاتا ہے. بلڈنگ نے کوئی جرم نہیں کیا، تو اپنے دیش کی بلڈنگ پہ بلڈوزر چلا رہا ہے. تو اپنے دیش کا دشمن ہے. ہمارا دشمن بعد میں ہے، ہمارے دیش کا نقصان کر رہا ہے، اس لیے ہمارا دشمن ہے. یہ فیصلہ آیا، آپ کے علم میں ہے. فیصلہ آیا مدارس کے حوالے سے، فیصلہ آیا بہت مناسب فیصلہ آیا، انصاف ہوا. مسلم یونیورسٹی کے حوالے سے فیصلہ آیا، ہمیشہ اٹکا کے رکھا گیا فیصلہ آ گیا، مائنورٹی کردار بحال کر دیا گیا انشاءاللہ. تو یہ جو فیصلے آئے ہیں، میں آپ کو یہ احساس کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ملک میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں میں جو جھوٹے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بے ایمانیوں کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے. ہم اوپری عدالت میں جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم جا کر اپیل کریں گے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہو رہا ہے. ہمیں اپر کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے تب ان لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ اب اگر بات انٹرنیشنل کورٹ پہ چلی گئی تو ہمارے تمام فیصلوں کی چھیچھل اندر ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی، ملک کی بدنامی. ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ملک کی بدنامی نہیں چاہتے، لیکن ملک کی بلڈنگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، ملک کے ہندوستانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہو. مسلمان سے دشمنی نہیں کر رہے ہو، تم اپنے ملک سے دشمنی کر رہے ہو. اس لیے ہم مجبور تھے کورٹ آف جسٹس جانے کے لیے، لیکن سپریم کورٹ کو احساس ہو گیا کہ اگر کورٹ آف جسٹس یہ چلے گئے تو کتنے فیصلے ہم نے بے ایمانی کے کیے ہیں وہ تمام ان پر بات کی جائے گی، ان پر بات کی جائے گی اور ملک کا انصاف بدنام ہوگا. اس لیے ابھی جو فیصلے آئے ہیں اس دباؤ میں آئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹٹ فار ٹیٹ سے کام چلے گا. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب میری آواز میں آواز ملا دو. جاتے جاتے تمہارے نظر 4 مصرے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حق کے شہدائی ہیں. بتاؤ ہو کہ نہیں ہو؟ حق کے شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے. حق کے شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے. گردش دہر بھی الجھی تو مسل ڈالیں گے، اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، اور جس دور کو چاہیں گے انشاءاللہ بدل ڈالیں گے. دہلی میں شامیانہ لگا کے، اسٹیج سجا کے
آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اگر آپ آؤ گے میں مضبوطی سے بات کر سکوں گا. اگر آپ آنے میں کوتاہی کر گئے, لاپرواہی کر گئے, تو میں عظمت رسول اور سیرت رسول پر بات کر کے خاموشی سے اپنے گھر چلا جاؤں گا. ذمہ داری آپ کی ہے, کام آپ کا کر رہا ہوں. آپ کے اندر اگر واقعی عشق رسول ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا. اور جو میں میسج آپ تک لے کر آیا ہوں, اس میسج کو اپنے تک مت رکھنا. اس میسج کو جہاں جہاں تمہارے عزیز و اقارب ہے, دوست احباب ہے, رشتے دار ہے, تعلق والے ہیں, ان تمام میں واٹس ایپ درست پہ تمام لوگوں کو یہ میسج شیئر کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم. خدا